میں شیر سید حاضر ہوں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ ریڈیو FM 105 پر 21 اگست اتوار کے دن، اور میرے ساتھ ہیں سدرا احمد، زہرا سونگی اور تطیر حسن۔ آج میں بات کرنے والا تھا 7 اگست کے بارے میں، جب رابندر ناتھ ٹیگور کا انتقال ہوا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں رابندر ناتھ ٹیگور کے بارے میں کچھ بات کروں، 3 دن پہلے ہماری ہر دل عزیز مڈ وائف محترمہ مسز امتیاز کمال کا انتقال ہو گیا۔ مسز امتیاز کمال کو میں ذاتی طور پر جانتا تھا۔ وہ ایک انتہائی باصلاحیت نرس مڈ وائف تھی۔ وہ انتہائی قابل، انتہائی محنتی اور انتہائی ایماندار شخصیت کی حامل تھی۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی مڈ وائفری کی تعلیم کی فروغ کے لیے اور فیملی پلاننگ کے لیے کام کیا۔ جب مسز امتیاز کمال انگلستان سے واپس آئیں تو انہوں نے جناح اسپتال میں کام کرنا شروع کیا۔ ساتھ میں کراچی کے لیڈی ڈفرنٹ ہاسپٹل میں انہوں نے اعزازی طور پر پڑھانے کا کام شروع کیا۔ اس زمانے میں وہاں پر ڈاکٹر فریدو سیٹنا انچارج تھے، اور ڈاکٹر فریدو سیٹنا سے ان کی بہت دوستی مثالی رہی۔ جب ڈاکٹر صاحبہ جب امتیاز کمال وہاں کام ہی کر رہی تھیں تو اس زمانے میں ہماری ایکس پرائم منسٹر بینظیر بھٹو صاحبہ نے ایک کمیٹی، نیشنل کمیٹی آن میٹرنل اینڈ نیونیٹل ہیلتھ بنائی، جس کے لیے محترمہ پروفیسر صادقہ جعفری، مسز امتیاز کمال اور فریدو سیٹنا اس کے ممبر بنے، اور ان تینوں نے مل کر کے اپنی ایک اور ٹیم بنائی، اور اس ٹیم نے مل کر کے پاکستان میں ماؤں کی اموات کے سلسلے میں بہت کچھ کام کیا۔ آج مسز امتیاز کمال ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ان کی کچھ باتیں میں ضرور آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا۔ ان کا ایک سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ جب وہ کراچی میں رہ رہی تھیں تو انہوں نے یونیسیف کے ساتھ مل کر کے پاکستان کے تمام مڈ وائف اسکولوں کا دورہ کیا، اور پاکستان کے مڈ وائف کی جو صلاحیت ہے اس پر ایک تحقیقی پرچہ چھاپا۔ اور اس کی سب سے دلچسپ بات یہ ہوئی کہ انہوں نے خود یہ تسلیم کیا کہ پاکستان کی 90% مڈ وائف ایسی ہیں جو اپنی تربیت کے دوران ایک بھی نارمل ڈیلیوری نہیں کراتی ہیں۔ وہ جب مڈ وائفری پڑھ رہی ہوتی ہیں تو ان کو نارمل ڈیلیوری کرانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جن اسپتالوں میں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے وہاں پر لیڈی ڈاکٹر بھی ہوتی ہیں، اور لیڈی ڈاکٹر کسی بھی صورت میں مڈ وائفری اسٹوڈنٹ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہیں کہ وہ ڈیلیوری کرائیں، کیونکہ وہ انہوں نے خود سیکھنا ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑی گمبھیر صورتحال تھی جس کو کہ یونیسیف نے پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہائی لائٹ کیا، اور اس کے بعد سے بڑی کوشش کی جاتی رہی کہ ملک میں مڈ وائفری کی ٹریننگ کا، تربیت کا پروگرام اس طرح سے چلے کہ ہم کمپیٹنٹ مڈ وائف پیدا کر سکیں۔ مسز امتیاز کمال ہمیشہ کہتی تھی کہ اگر کسی مڈ وائف کو دنیا میں اپنا مقام بنانا ہے، پاکستان میں کسی حیثیت کا حامل ہونا ہے، تو اس کو کمپیٹنٹ ہونا پڑے گا، یعنی اسکل ہونا پڑے گا، اس کے اندر قابلیت ہونی چاہیے، اس کو کام آتا ہو، وہ تربیت یافتہ ہو۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایسا ممکن نہیں ہو سکا، اور اس کے لیے حکومت نے کوئی مناسب طریقے سے کام نہیں کیا، جس کا انہیں ہمیشہ افسوس رہا۔ مسز امتیاز کمال کی دوسری بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ فیملی پلاننگ، کنٹراسیپشن کے بارے میں بہت ہی حساس تھی۔ وہ ان کا یقین تھا کہ پاکستان میں اگر عورتوں کی جانیں بچانی ہے، ان کو اس قابل رکھنا ہے کہ وہ ایک صحت مند زندگی گزار سکیں، تو ان کی جو ریپروڈکٹیو رائٹ ہیں، یعنی تولیدی صحت کی جو ان کے رائٹس ہیں، ان کو بحال کیا جائے، اور ان کو اس بات کی آزادی ہو کہ وہ اپنی زندگی کا خود ہی فیصلہ کر سکیں، اور وہ فیملی پلاننگ کے بارے میں خود فیصلہ کر سکیں۔ 6 مہینہ پہلے میری مسز امتیاز کمال سے آخری ملاقات ہیوسٹن کے شہر میں ہوئی۔ وہاں پر میں تفصیل سے ان سے گپ شپ مارتا رہا۔ وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں پھر بھی رونق تھی، وہ پرانی باتیں یاد کر کے ہنسی بھی تھی۔ چلتے چلتے میں نے ان سے پوچھا، مسز امتیاز کمال زندگی گزار دی ہے، کوئی ریگریٹ تو نہیں ہے؟ تو کہنے لگی ہاں ایک ریگریٹ ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ عورتوں کی صحت، ماؤں کی اموات اور فیملی پلاننگ کے بارے میں
وہ سنجیدہ نہیں ہیں، اور جب تک سیاستدان سنجیدہ نہیں ہوں گے اس معاملے میں تو نہ پاکستان میں ماؤں کی اموات کم ہوگی، اور نہ عورتوں کی صحت بحال ہو سکے گی، اور نہ ہی فیملی پلاننگ کا وہ معیار ہم حاصل کر سکیں گے جو ہمارے دوست ملک چائنا میں ہوا ہے، اور انہوں نے بے انتہا ترقی کی ہے۔ مسز امتیاز کمال، ہم آپ کو بہت مس کریں گے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کچھ سدرا زہرا اور تطہیر آپ کے لیے کہ رابندر ناتھ ٹیگور 7 اگست کو انتقال کر گئے، اور وہ ایک بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے ڈرامہ نگار۔ انہوں نے ناول لکھے۔ وہ 13 بھائی بہنوں میں اکلوتے تھے جن کی جان بچی، اور انہوں نے بڑی محنت سے، کیونکہ ان کا خاندان ایک ایسا خاندان تھا جو پڑھا لکھا خاندان تھا، تو ان کو شروع سے ہی تعلیم دی گئی۔ اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ 8 سال کی عمر میں انہوں نے شاعری کر دی تھی۔ 1877 میں ان کا پہلا کہانیوں کی کتاب شائع ہوئی، جس میں ہندوستان کے بنگالی ادیبوں کو حیران کر دیا کہ یہ کس طرح کی باتیں لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہانیاں لکھی، ڈرامے لکھے، ناول لکھے، اور وہ ایک بہت بڑے مصور بھی تھے۔ ان کی کہانیاں، ڈرامے اور ناولوں میں انسانی نفسیات اور انسان کی کاوش کیا ہے، انسان چاہتا کیا ہے، اور انسان کے جو تعلقات ہوتے ہیں دوسرے لوگوں سے، وہ تعلقات اس کی زندگی میں کیا کرتے ہیں، یہ ساری باتیں وہ اپنی ناولوں میں لکھتے رہے۔ وہ ایک ایسے انسان تھے جن کو انسانیت پرست کہا جا سکتا ہے، اور وہ آفاقیت کے حامی تھے، وہ انٹرنیشنلزم کے حامی تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ساری دنیا انسانوں سے بنی ہوئی ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہیے۔ ایک عجیب بات یہ ہے، عجیب بات کیا ہے، اس زمانے کے ہندوستان میں شاید یہی ہوتا ہوگا اور یہی ہوتا تھا کہ وہ انگریزوں کی حاکمیت کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے بنگال کی تقسیم پہ بڑا احتجاج کیا، انہیں اس بات کا بھی دکھ ہو رہا تھا، حالانکہ وہ پاکستان بننے سے بہت پہلے انتقال کر گئے تھے، لیکن ان کا خیال تھا کہ ہندوستان کو ایک ہی رہنا چاہیے، ہندوستان میں لوگ صدیوں سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں اور ان کو ایک ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ لیکن بہرحال ان کی موت کے تقریباً 5 یا 4 سال کے بعد ہندوستان تقسیم ہو گیا، اور تقسیم ہونے کے بعد پھر پاکستان بھی تقسیم ہو گیا اور بنگلہ دیش بن گیا۔ اچھا، یہ ایک عجیب و غریب بات میں آپ کو بتاتا ہوں، شاید یہ دنیا کے کسی شاعر کو اس بات کا اعزاز حاصل نہیں ہے کہ رابندر ناتھ ٹیگور نے بھارت ہندوستان کا قومی ترانہ لکھا، بنگلہ دیش نے ان کے لکھے ہوئے ترانے کو اپنا قومی ترانہ بنایا، اور سری لنکا نے بھی رابندر ناتھ ٹیگور کی ایک نظم کے بنیادی خیال سے متاثر ہو کر اپنا قومی ترانہ بنایا۔ رابندر ناتھ ٹیگور کی بے شمار کہانیوں کو فلمایا گیا ہے، ان کو ڈرامائی شکل میں پیش کیا گیا ہے، اور وہ آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ نیٹ فلکس ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے، تو نیٹ فلکس پر آپ چلے جائیں اور جا کر کے رابندر ناتھ ٹیگور کا بٹن دبا دیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو رابندر ناتھ ٹیگور کے بے شمار کہانیاں منظر عام پر اسکرین پہ جھلملاتی ہوئی نظر آ جائیں گی۔ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ رابندر ناتھ ٹیگور نے اپنا ایک ادارہ بنایا تھا جس کا نام شانتی نکتین تھا، اور شانتی نکتین کی ایک برانچ ہمارے شہر کراچی میں پاکستان چوک کے اوپر جو کونے میں ایک بہت خوبصورت سی بلڈنگ ہے جس کا تو ابھی حشر نشر ہو گیا ہے، بلڈنگ کا نام ہے سرنگیتی۔ تو رابندر ناتھ ٹیگور نے کراچی میں بھی اپنا ایک ادارہ بنایا تھا سرنگیتی کے نام سے، جہاں پر اس زمانے میں آرٹ، لٹریچر، پینٹنگ، نظمیں، کہانیاں لکھنے کی تعلیم و تربیت دی جاتی تھی، اور امن کا گانا گایا جاتا تھا۔ میں نے رابندر ناتھ ٹیگور کا مجسمہ ڈبلن شہر میں دیکھا ہے، ڈبلن شہر کے بیچوں بیچ ان کا مجسمہ لگایا گیا ہے، اور یقینی بات ہے وہ اتنے بڑے انسان تھے کہ دنیا کے کئی ملکوں میں ان کے مجسمے لگائے گئے ہیں۔ اور رابندر ناتھ ٹیگور کو جو انعام دیا گیا تھا نوبل پرائز، وہ ان کی جو نظموں کی
ایک کتاب ہے گیتانجلی، اس پہ دیا گیا تھا. تو یہ سب کچھ تھا رابندر ناتھ ٹیگور کے بارے میں. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے سفر کے وقفے کا وقت آ گیا ہے، اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں علم و آگہی کا سفر لے کر، بہت سی معلومات لے کر ان لوگوں کے لیے جو ہمارے اس سفر میں ہر ہفتے شامل ہوتے ہیں. وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں علم و آگہی کا سفر لے کر ریڈیو FM 105 پر، اور میرے ساتھ سدرا، زہرا اور تطہیر ہیں. سدرا، ہمارے ایک بہت دلچسپ سننے والے ہیں، انہوں نے مجھے اپنا یہ پیغام بھیجا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ مہربانی کر کے ہمیں دل کی بیماریوں کی تاریخ بتائیں. ہمیں یہ تو بتائیں کہ دل کی بیماری شروع کیسے ہوئی اور کہاں پر پہلی دفعہ بندہ ملا جس کو دل کا دورہ پڑا تھا. میں بڑا خوش ہوا کہ ہمارے سننے والے اس قسم کے سوالات کرتے ہیں، اور ہمارے اس سفر کا مقصد بھی یہی ہے کہ سوال کیا جائے اور سوال کا جواب تلاش کیا جائے. تو آپ ذرا بتائیں سزا کہ دل کی بیماریاں کیسے پتہ لگی اور ان کی تاریخ کیا ہے، ان کے بارے میں جو کچھ آپ کو علم ہے ہمارے سامعین کے لیے پیش کریں. جی ڈاکٹر شیرشاہ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دل کی بیماری بہت عام سی بات ہو گئی ہے، اور ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں کہ 1 in 4 ڈیتھ جو ہے وہ دل کی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے. اور یہ اتنی عام سی بات ہو گئی کہ ہمارا تجسس ہوتا ہے کہ یہ دل کی بیماریاں آئیں کہاں سے، اور جو ہے کون ہوگا وہ پہلا شخص جس کو دل کی بیماری یا ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا. یہ ڈائگنوز مطلب کیسے ہوا؟ ہاں سب سے پہلے تو جو ہے اچھا سب سے پہلے اب آج کے دور میں تو آٹوپسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو آٹوپسی سے پتا چلتا ہے کہ کورونری آرٹری ڈیزیز کی وجہ سے لوگ زیادہ تر مر جاتے ہیں. اب کورونری آرٹری ڈیزیز کیا ہوگی؟ کورونری اچھا جو ہمارا ہارٹ ہے اس کو جو شریانیں بلڈ پہنچاتی ہیں، اس شریان کا نام ہے کورونری آرٹری. جب اس میں بلاک لگ جاتا ہے یا آبسٹرکشن ہو جاتی ہے اور دل کو بلڈ نہیں پہنچتا تو پھر ہارٹ اٹیک آتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو ہے اب یہ ہے کہ یہ دل کی بیماریاں جو ہے نا اب کے زمانے کی نہیں ہیں. اچھا ہاں، یہ کب کی ہیں؟ یہ جو ہے نا بہت حیرانگی کی بات ہے آپ لوگوں کے لیے بھی، میرے لیے بہت حیران کی بات تھی کہ یہ 4100 سال پرانی بیماریاں ہیں. ہاں، اس کا معلوم تب پتہ لگا جب ایجپشن نے جو ایجپٹ کی جو مصری ممیز ہیں ان کو پڑھا. اچھا ہاں، تو ان لوگوں نے جو وہاں کے آرکیولوجسٹ ہیں انہوں نے جو ہے ممیز کو اس کے جسموں پہ پڑھائی کی اور ان کا CT اسکین کیا گیا. جو CT اسکین کیا تو ان کو پتہ لگا کہ جو ممیز ہیں ان کے جو دل ہے ان کو جو شریانیں بلڈ دیتی ہیں وہ کمزور پڑ گئی ہیں، اور اس شریانوں کی جو دیوار ہوتی ہے جو والز ہے نا ان پہ پلیگ بنا ہوا تھا. تو حیران ہو گئے یہ تو جو پیتھوجینیسس ایتھیروسکلروسس کی ہے یہ تو وہی والی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو وہ ممیز ہیں ان کا بھی جو ان کی موت وغیرہ ہوئی ہے وہ اس کی وجہ سے تو نہیں ہوئی ہے. پھر انہوں نے مسجد الممیز کی پڑھائی کی تو انہوں نے ٹوٹل کائرو میں ایجپشن کا جو شہر ہے کائرو وہاں پر انہوں نے پڑھائی کی اور 137 ممیز کو دیکھا گیا. اس میں سے 57% ایسی ممیز تھی جن کو یہی والا مسئلہ تھا، ایتھیروسکلروسس، جو کہ مین کاز ہے ہارٹ اٹیک. ایتھیروسکلروسس کا مطلب کہ خون جو دل کی شریانیں ہوتی ہیں اس میں کسی چیز کا جم جانا، عموماً یہ چربی ہوتی ہے بٹ کسی بھی چیز کا جم جانا اور اس کو بلاک کرنا، اس کو ایتھیروسکلیروسس. ہاں یہ کہتے ہیں. اب ایتھیروسکلیروسس کے بارے میں ان لوگوں ہم لوگ جب پڑھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو کاز ہے وہ یہی ہے، اسموکنگ ہے، نشہ کرنا ہو گیا، سگریٹ پینا ہو گیا، یا جو ہے سیڈنٹری لائف اسٹائل جو ہمارا ہوتا ہے بڑے کا گوشت کھانا، یہ ہے. تو اب جو سائنسدان تھے وہ حیران رہ گئے کہ کیونکہ پچھلے جو ایجپٹ کے لوگ تھے وہ تو بہت چلتے پھرتے اچھے لوگ تھے، ان کا تو اس طرح اسموکنگ کا یہ سب نہیں تھا. پھر اس کام بھی خود کرتے تھے، ہمارے یہاں کی طرح مشینز نہیں تھی ان کے پاس. ہاں، وہ سارا محنت والا بھی کام کرتے تھے. ہاں، تو پھر وہ کہنے لگے کہ آخر ایسا کیا ہے کہ ان کو کیوں ہارٹ اٹیک آیا تھا. پھر ان لوگوں نے پھر ان کے کیا کیا، ایسی ٹیم بنائی جو انہوں نے ایجپٹیشین کے نام سے ایک سبجیکٹ بنا، اور پھر انہوں نے ان کے لائف اسٹائل کو پڑھا کہ آخر ان کا لائف اسٹائل کیسا تھا. تو جو ہے بڑا کھوج لگانے کے بعد
جو اب جو تھیوری جو وہاں کے پروفیسر ہیں محمد علامہ شاید میں نام بول رہی ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا جو کھانے ان کی جو ڈائٹ ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر تھی، اچھی تھی، لیکن وہ میٹ کا بھی استعمال کرتے تھے. تو ایک ہائپوتھیسس سمجھے یہ ہے کہ شاید وہ گوشت استعمال کرتے تھے. دوسرا یہ ہے کہ جینز ہو سکتا ہے جینیٹیکلی. تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی اتنا کچھ جو بھی ایڈوانس ٹیکنیک آ گئی لیکن دیر از اے گیپ. ایک گیپ ہے کہ ہمیں ابھی تک ہم پیتھوجینیسس پہ پہنچ نہیں پائے ہیں. اچھا صرف یہ ہارٹ اٹیک، ایون اسٹروک جو ہماری جو فالج جو ہوتی ہے وہ بھی 32% جو ہے اس میں بھی ملا. لائک کورونری آرٹریز جو کہ دل کو بلڈ پہنچاتی ہیں اور کیروٹیڈ آرٹری جو کہ دماغ کو پہنچاتی ہیں، ان دونوں میں یہی مسئلہ آبسٹرکشن کا مسئلہ ملا. اس کا مطلب ہے اسٹروک بھی تھا وہاں پہ. اس کا مطلب کہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ہماری رگوں کو بلاک کرتی ہے، جو کہ صرف اسموکنگ یا لائف سٹائل کا مطلب آسائش والی زندگی یا میٹ کی وجہ سے نہیں تھا، کوئی اور ریزن ہے جس وجہ سے ہماری رگوں میں بلاک آ رہی ہے. تو یہ جو پروفیسر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک ہمیں پتہ نہیں چل سکا ہے کہ ایگزیکٹلی کیا ریزنز ہیں. یہ ریزنز ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن اور کیا ہیں وہ ہمیں اب تک نہیں پتہ ہے. ہاں انہوں نے یہی کہا ہے. اور اب تو خیر وہی جو والی بات ہے کہ کورونری آرٹری ڈیزیز آٹوپسی ہو جاتی ہے. اچھا پہلی جو ڈائسیکشن ہوئی تھی نا جو ہسٹری میں وہ ہوئی ہے 14 سینچری میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو جب اس میں پتا چلا تو یہ جب فرسٹ ڈائسیکشن ہوئی پھر پوسٹ مارٹم ہوا تو پتا لگا. لیکن یہ جو ایجپشن کی اسٹڈی آئی ہے نا اس نے بہت الارم کر دیا اور سارے کارڈیولوجسٹ کو جو ہے نا ایک سوچنے کا ہے کہ آخر تب کی ہے. اچھا پہلا جو ہارٹ اٹیک آیا تھا وہ جو ہے ان کو آیا ہے پرنسس. ہاں صحیح کہہ رہے تھے ایجپشن پرنسس لیا جو کہ ان کا انہوں نے نام رکھا ہے آرکولوجسٹ نے کہ ان کو آیا تھا اینڈ شی ڈائڈ ان ارلی 40s. اچھا ہاں تو جو ہے یہ تو بہت ہی حیران کن بات ہے کہ ہارٹ اٹیک جو کہ نارملی ایک ایج 50, 55, 60 کے بعد ہوتا ہے، یہ 40s میں تو بہت ہی حیران کن بات ہے. ہاں یہی والی بات ہے. اچھا ان کی ایجپشن کی جو ایک بک ہے اس میں بھی کچھ انہوں نے نا ذکر کیا ہے جیسے چیسٹ پین کا ہے نا کچھ ایسا بھی ہے. تو جو ہے اس بک میں ہے ایک ان کی جو لائک اولڈ میڈیسن کی کتاب ہے اس میں سے ایک پیراگراف ملا ہے. میرے لیے تو تھوڑا سمجھنا مشکل تھا تو میں نے تفسیر کو بولا کہ مجھے بتاؤ. تو تفسیر وہ بتائیں گے آپ؟ وہ جو 3000 سال پرانی ایجپٹ کے ڈاکیومنٹس تھے، کیونکہ ایجپٹ کے جو مین تھے ایجپٹ مین ور ویری اسکلڈ، بہت اسکلڈ تھے میڈیسن میں، کسی اور آرٹ ورک میں، کسی اور چیز کے علاوہ بھی میڈیسن میں بہت اچھے تھے. تو انہوں نے بہت ساری چیزیں میڈیسن کے اوپر لکھی ہیں. تو جیسے ان کا ڈاکیومنٹ ہے جس کو ایبرس پیپرس کہتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی شخص کی موت ہاتھ میں درد، سینے میں درد اور پیٹ میں معدے میں درد کی وجہ سے ہو تو اس کے دل میں مسئلہ ہوگا نہ کہ اس کے پیٹ میں. تو یہ اس سے ہم انجائنا کی ڈیفینیشن کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ انجائنا میں بھی ہم یہی ہوتا ہے نا جو ہم لے مین ٹرم ہے کہ سیدھے الٹے ہاتھ میں درد ہو رہا ہو، اسی طرف کے سینے میں درد ہو رہا ہو، ایک ٹائٹنس فیل ہوتی ہے. اسی طرح کہہ رہی ہیں کہ 3000 سال قبل مسیح میں بات بتائی، یہ بات ان کے 3000 قبل مسیح کے جو ڈاکیومنٹ ہے اس میں یہ بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کوئی نئی چیز نہیں بتائی دی ہے لوگوں کو، یہ پہلے والے لوگوں کو ہم سے بہتر معلوم تھا. ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہوتا تھی. اور بھی ایک جو ہے مجھے ایک انٹرسٹنگ قصہ لگا کہ یہ بات ہے 7ویں صدی کی. ابھی جیسے سی ٹی اسکین ہے تو 20ویں صدی میں آیا. ٹھیک ہے، 14th سینچری میں آٹوپسی اور ڈائسیکشن کا یہ ہوا تھا. اب 7ویں صدی میں یہ ہوا کہ جو ہے نا ایک کہانی ہے سب کو پتا ہوگی لیلا مجنو کی. ہم لوگوں نے یہ فوک اسٹوری ہے سب کو پتا ہے. یہ اسٹوری کے معلوم پتا ہے کہ کس کی اسٹوری ہے اور کیا ہوا تھا اس اسٹوری میں؟ جی لیلا اور مجنو کی اسٹوری ہے. وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور وہ ساتھ نہیں ہو پائے. صحیح. تو اچھا یہ جو ہے نا اس
کی اسٹوری یہ ہے کہ بھائی نٹ شیل میں بتا رہی ہوں کہ جو مجنو ہے نا ان کا نام کیس تھا، کیس ابن انمر، اور یہ عرب لٹریچر میں بہت پڑھی جاتی ہے یہ کہانی. تو جو ہے نا ان کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، سب کو پتا ہے لیلا تھی، ٹھیک ہے. تو اب لیلا کے جو فادر ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی آپ لوگوں کی شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہی والا جو کہ ہم صرف اپنی ذات میں دیتے ہیں. تو لیلا کی کسی اور سے شادی کرا دی گئی. اب جو کیس تھا جو کہ مجنو ایکچولی اٹس کالڈ کریزی، ٹھیک ہے، ایکچولی ان کا نام کیس تھا. تو وہ جو ہے چلے گئے اور وہ جا کے کسی جو ریگستان ہے وہاں رہنے لگ گئے، اکیلے رہنے لگ گئے، نہ دوستوں میں نہ فیملی میں کسی دن میں ان کو دلچسپی نہیں رہی. اور تو پھر جو ہے نا ان کو نہ نیند آتی تھی نہ ان کو بھوک لگتی تھی، اور ان کا نا ہارٹ بیٹ جو یہ دل کی دھڑکن ہے نا تو جو ہے نا وہ تیز چل تھی. وہ ان کی پوئٹری سے ملتی ہے، جو جس کو ہم ہارٹ اٹیک کی سمٹم ہے ریسنگ ہارٹ، تو جو ہے نا وہ ان کو ہوتا تھا. اب ان کی ایک پوئٹری ہے، اب آپ لوگ بولے تو میں آپ لوگوں سنا دوں، ٹھیک ہے. تو پوئٹری یہ ہے: مائی ہارٹ از فرملی سیزڈ بائی برڈس کلا، مائی ہارٹ از ٹائٹلی اسکویزڈ when Leila's name flow, my body is tightly bound. My body is tightly bound. It's like a finger ring around. تو یہ انہوں نے لکھا. اس کے یہ لکھنے کے بعد آئی تھنک یہ کہتے ہیں کہ دس دا لاسٹ پوئم جو کہ انہوں نے لکھی تھی، اینڈ ود ان منٹس ہی ڈائڈ. اس پوئم کو لکھنے کے بعد. تو اب جو عرب کے کارڈیولوجسٹ ہیں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ایچ اے حاجر البنانی، انہوں نے لکھا کہ اگر میڈیسن اور لٹریچر کو ساتھ ملا کر دیکھا جائے اور اس کو ڈائسیکٹ کریں اس پوئم کو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سمٹم ہے کورونری آرٹری ڈیزیز کی. اس کا مطلب ہے کہ وہ مائیوکارڈل انفارکشن یا ہارٹ اٹیک سے کیس کا انتقال ہوا ہے. تو ہاں، تو یہ 7ویں صدی میں یہ کہانی ہے کہ مجنو نے اپنی پوئٹری میں ہارٹ اٹیک کا سمٹمز بھی بتا دی کہ میں کیسا فیل کر رہا ہوں، اور انہوں نے بتا بھی دیا کہ مجھے ہارٹ اٹیک آ رہا ہے. ہاں، اور انہوں نے جو انجائنا کی جو فرسٹ ڈسکرپشن ہے نا، کہتے ہیں کہ ہسٹری میں انجائنا کی کیسی ڈسکرپشن ہونی چاہیے، یا کوئی مریض کیسے آپ کو آ کے بتاتا ہے کہ مجھے میں کیسا فیل کرتا ہوں. تو وہ کیس نے پوئٹک وے میں وہ بتا دیا کہ تیز نام لیا جاتا ہے. ہاں، اور وہ جو اسکویزڈ ہارٹ ہے جیسے کوئی باندھا ہوا ہے، اور ایک وہ جو لائن ہے فنگر رنگ اراؤنڈ. تو یہ جو ساری سمٹمس ہے یہ ہارٹ اٹیک ہے جو کیس نے مجنون نے بتائی ہیں، اور جس کو آج کے ڈاکٹرز اور سب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا بیسڈ ڈسکرپشن ہے انجائنا پیکٹورس کی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سدرا، اپنے تاریخی حوالے سے اور آخر میں مجنو کے حوالے سے ہمیں دل کی بیماری کی تاریخ بتا دی. آج دنیا میں بے شمار لوگ دل کی بیماری سے مر جاتے ہیں، اور یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے. اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے اٹھنے چلنے پھرنے اور زندگی کے طریقوں کو بدلیں، تاکہ ہماری شریانوں میں وہ کچھ نہ جمع ہو جائے جس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑتا ہے. اور اب ہمارے وقفے کا وقت آ گیا ہے، اور حاضر ہوتے ہیں وقفے کے فوراً بعد علم و آگہی کا سفر لے کر. علم و آگہی کے سفر میں ہم دوبارہ سے حاضر ہیں وقفے کے بعد، اس سفر کے اس حصے میں جہاں پر ہم فلسفے کی بات کر رہے ہیں. سامعین، ہم نے بتایا تھا فلسفے کی تاریخ میں کہ فلسفے کا آغاز کیسے ہوا، اور میسوپوٹیمیا کی تہذیبوں میں اور پھر فرعون مصر کے تہذیبوں میں کس طرح کچھ مشہور فلاسفر گزرے جنہوں نے زندگی کے فلسفے کو سلجھانے کی کوشش کی. یہ سلسلہ مستقل طور پر جاری ہے. اس کے بعد ہم نے ذکر کیا کہ یونان کے مشہور فلسفیوں نے کس طرح سے ایک فلسفے کی بنیاد رکھی، جس کی بنیاد پر یورپ کا فلسفہ آگے بڑھا. ہم نے اس کے بعد ذکر کیا چین کے ان فلسفیوں کے بارے میں جنہوں نے چین میں اپنے فلسفے کو رائج کرنے کی کوشش کی، اور آج بھی اس کے باقیات موجود ہیں، اور فلسفے کی گتھی
सुलझने के साथ साथ उलझती भी जा रही है। अब हम जिक्र करेंगे कुछ हिंदुस्तान यानी भारत के फलसफियों का। भारत में फलसफे की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी तहजीबें दरियाए सिंध के साथ साथ यानी इंडस वैली के साथ साथ पलती बढ़ती हुई तरक्की करती रहीं और साथ ही कुदरती आफात, बीमारियां और जंगो-जदल का शिकार होकर सुकड़ती भी रहीं। न जाने कितने सोचने, समझने और सवाल करने वाले लोग आए और चले गए। कुछ के बारे में हमें पता है और कई ऐसे होंगे बल्कि हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं। हमें पता है कि हिंदुस्तान में हिंदू मत, बुद्धिज्म, जैन और अजीविका, अजनाना और चरवाका ये मज़ाहिब हैं जो मुख्तलिफ औकात में राइज रहे। दिलचस्प बात यह है कि ये सारे के सारे मज़ाहिब जिनकी बुनियादें हिंदू मत से निकली और मुख्तलिफ शोबों में बदलती हुई वापस दोबारा हिंदू मत से उनका रिश्ता जुड़ता है। एक अहमियत की बात इसमें यह है कि चरवाका मजहब या चरवाका फलसफा मादियत के उसूल पर कारबन है। ये हजारों साल पुराना है और ये लोग ये समझते रहे कि रूहानियत या कोई ऐसी बहुत बड़ी ताकत नहीं है जो कायनात को चलाती है। ये इनका नाम मैंने इसलिए बताया कि जब भी फलसफे की तारीख पढ़ी जाएगी या मजहब की तारीख पढ़ी जाएगी तो इनका जिक्र होगा। और हिंदुस्तान में जितने मज़ाहिब हैं उन मज़ाहिब के साथ साथ कुछ ऐसे फलसफे भी हैं जो अपने ही मजहब के बुनियादी उसूलों से इनहराफ भी करते हैं। तो आज हम हिंदुस्तान के कुछ मशहूर फलसफियों के बारे में बात करना चाहेंगे जिनका ताल्लुक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से बहुत पहले का है। तो ज़रा मैं चाहूँगा कि ये जो दो फिलासफर हैं दरगाह थॉमस और अस्ता यारका, ये जो पुराने फिलासफर हैं उनके साथ एक खातून भी हैं लोपाम उद्रा, ये भी इन फलसफियों के कतार में हैं। आप जरा इन फलसफियों के बारे में हमें बताएं। जी डॉक्टर शेषा, हम इससे पहले कि हम इंडियन फिलोसफर्स और फिलॉसफी के बारे में बात करें, पहले मैं उस वाक़े के बारे में बात करना चाहूंगी जो गुज़िश्ता हफ्ते फैसलाबाद के इलाके में हुआ, जहां एक मेडिकल यूनिवर्सिटी की जवान तलबा को पे बेतहाशा तशद्दुद हुआ है, उसे जूते चाटने पर मजबूर किया गया है। और ये सब फकत इस वजह से हुआ है क्योंकि उसने शादी से इनकार किया है। किसी अमीर घराने से किसी आदमी ने उसे शादी के लिए बोला और उसने इनकार किया है, जिस पर ये रद्द अमल आया है। तो मैं ये जब वाकया देखा, सुना और पढ़ा इसके बारे में तो काफी डिस्टर्ब रहे और मैं सोच रही थी कि इतने हम बात करते हैं फलसफे के बारे में, तालीम के बारे में, सोच के बारे में, लेकिन इन सारी बातों का क्या फायदा जब हम ऐसे वाकयात देखते हैं और ऐसी हरकतें देखते हैं। और इतना ये जो जिस आदमी ने मतलब जो ये वाकया हुआ है, ये कोई जाहिल लोग तो नहीं थे, तो पढ़े लिखे अमीर लोग थे बहुत जिन्होंने ऐसी हरकत की है। तो क्या फायदा डॉक्टर सिद्रा हमारी तालीम का, हमारी ये सारी चीजें पढ़ने का जब हम इस तरह की हरकत करते हैं। हाँ जरा सही बात है कि हर इंसान को जिसने ये वाकया देखा होगा ना, वो बहुत फिक्रमंद होना चाहिए। ये अच्छी चीज है कि हम फिक्र कर रहे हैं, लेकिन तुम जो कह रही हो एक जुमला कि वो बहुत तालीम याफ्ता था, तो सवाल ये पैदा होता है कि हम तालीम किसको कहते हैं और हम तालीम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तालीम जो आज के जमाने में इस्तेमाल हो रही है ना, वो रोजगार के लिए इस्तेमाल हो रही है। तालीम का पूरा मतलब तब्दील हो चुका है। अब तालीम को इल्म नहीं, जो पहले होता था तालीम इल्म बनता था। तालीम को इल्म बनने के लिए दो चीजें जो बाबा सिखाते हैं कि दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो एक माहौल, दूसरा उसका अपना एहसास, कि जब तालीम आपके अंदर उतरकर इल्म बनती है ना, तो इन दो चीजों की वजह से होती है। ये चीजें जो है ना अब नहीं नजर आ रही। हम तो दौड़ में लगे हुए हैं कि पैसे कमाने हैं, हम जो है हमारे पूरे जो भी वक्तों के पैमाने ना वो
جو ہے تبدیل ہو چکے ہیں. ہم سب کو اس چیز کی تو فکر رہتی ہے کہ ہم نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ کتنے کا ہے, لیکن ہم میں سے کسی کو بھی یہ فکر نہیں رہتی کہ ہمارے خیالوں کا بھی ایک لباس ہوتا ہے جس کو ہم الفاظ کہتے ہیں. تو ہم الفاظ کہتے ہیں وہ کیا ہے. تو اس میں تربیت کی بہت کمی ہے. جب ہم روٹین میں بات کرتے ہیں کہ فلاں انسان بہت کامیاب ہے, تو اسے کیا مطلب ہمارے کیا ذہن میں آتا ہے؟ اس سے یہی ذہن میں آتا ہے کہ وہ بہت پیسے کماتا ہوگا, وہ امیر ہوگا, اس کے بعد بزنس ہوں گے. ایگزیکٹلی یہی تو بات ہے کہ ہم لوگوں نے جو بھی آج کا زمانہ ہے نا, اس میں تبدیل ہو چکی ہے, سارے پیمانے تبدیل ہو چکے ہیں. پہلے کے زمانے میں ہوتا تھا جب ہم کہتے تھے وہ فلاں انسان کامیاب ہے تو ذہن میں آتا تھا کہ اچھا وہ انسان بہت محبت کرنے والا ہوگا, وہ بہت خوش زبان ہوگا, وہ خوش اخلاق ہوگا, وہ میٹھے بول بولتا ہوگا. پیسہ صرف ضرورت کے لیے چاہیے. زندگی جو ہے نا آرزوؤں سے چلتی ہے, احساسات سے چلتی ہے. تو ایک بابا کہتے ہیں کہ جو تعلیم ہے وہ راستہ ہے, اور اس راستے پہ روشنی جو لاتی ہے نا وہ تربیت ہے. جب آپ کے پاس راستہ ہو اور وہ چراغ ہو تربیت کا, تو پھر آپ منزل پر پہنچتے ہو, اور منزل علم ہے. تو یہ جو ہے نا اس چیز کی آج کے دور میں کمی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو تعلیم ہے ڈگری ہے, جیسے کہ بھئی ہم ڈاکٹر ہیں تو MBBS ہو گیا, FCPS ہے, DRCOG ہو گیا, MRCOG ہو گیا, EBCOG ہو گیا, یورپین ڈگری ہو گئی, مطلب اتنے سارے ہمارے پاس نمبر آف ڈگریز ہیں. لیکن وہ جو تعلیم جو اندر میں اتر کر علم بنتی ہے نا, اس کی کمی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن بس مجھے ہوتا ہے کہ ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں لیکن اپنے اندر تبدیلی لائیں, اپنی سوچ میں تبدیلی لائیں کہ ایسے وحشی ماحول میں ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں, اور ہم کیسے اس سے خود بھی بچیں اور لوگوں کو بھی یہ تربیت ہی دے سکیں کم از کم کہ ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہے. بس صحیح ہے. ذرا اس پہ ہے نا احمد فراز کی جو پوئٹری ہے, چند روز اور میری جاں فقط چند ہی روز, ظلم کی چھاؤں میں دم لینے پہ مجبور ہیں ہم, اور کچھ دیر ستم سہلے تڑپ کے رو لیں, اپنے اجداد کی میراث ہے معذور ہیں ہم, جسم پر قید ہے جذبات پہ زنجیریں ہیں, فکر محبوس ہے گفتار پہ تعزیریں ہیں, اپنی ہمت ہے کہ پھر بھی جیے جاتے ہیں, زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیون لگے جاتے ہیں, دل کے بے سود تڑپ جسم کی مایوس پکار, چند روز اور میری جان فقط چند ہی روز. تو وہی ایک ہوپ ہے کہ کبھی ہم تعلیم کا, تربیت کا اور علم کا مطلب سمجھیں گے, اور پھر فکر اور شعور کے ساتھ آگے بڑھیں گے. فلسفیوں کے بارے میں بات کرتے کرتے ہم لوگ کو تھوڑا فلسفہ بھی بگانے لگے ہیں شاید, لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے, اور بہت اچھا ہے کہ آپ نے اس مسئلے پر ذرا سا بات کی. اور صرف یہ مسئلہ نہیں, بلکہ اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا 14 اگست کو اسلام آباد میں کچھ غیر ملکی خواتین جہاں پر 14 اگست کا جشن منایا جا رہا تھا وہاں پہنچ گئیں. تو سوشل میڈیا پہ میں نے خود دیکھا ہے کئی لڑکے آئے اور ان کے جسم کے مختلف حصوں پر ان کو ہاتھ لگانے لگے. یہ اس سے زیادہ کم ظرفی, اس سے زیادہ بھیانک کرائم کوئی نہیں ہو سکتا ہے جب کسی عورت کو اس بات کی آزادی نہ ہو کہ وہ عورت موو کر سکے, چل پھر سکے. یہ جتنی خواتین میں نے دیکھی ہیں یہ ساری کی ساری گردن سے لے کے نیچے تک لباس پہنی ہوئی تھی, کوئی اس میں ایسا لباس نہیں تھا جس پہ کوئی اعتراض کیا جائے. تو بات یہ ہے کہ اس قسم کے ماحول میں جہاں پر ہمیں فلسفہ پڑھایا ہی نہیں جاتا ہے, جہاں پر ہمیں ایسی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے, تو یہ جو صاحب جنہوں نے فیصل آباد میں یہ سب کچھ کیا ہے سدرا اور زہرا, وہ بہت شرمناک ہے. اور یہ نوجوان لوگ جنہوں نے اسلام آباد میں غیر ملکی خواتین کو فزیکلی ٹچ کر کے اپنے جس پراگندگی کا مظاہرہ کیا ہے وہ بہت افسوسناک ہے. اور آخر میں آپ کی بات بالکل درست ہے سدرا کہ علم کیا ہے. علم جو ہے, علم وہی اچھا ہے جو دماغ میں سوال پیدا کرے, علم وہی اچھا ہے جو آپ کو اس بات پر جھنجھوڑ دے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ صحیح کر رہا ہوں. علم وہی اچھا ہے جو دوسروں کے بارے میں سوال اٹھائے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ سارے فلسفی حضرات
ہمیں یہی سکھاتے رہتے ہیں. تو اب ہمارے پاس وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے، تو اس حصے میں ذرا میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں ذرا بتائیں یہ درگاہ تماس کے بارے میں، جو کہ ہندوستان کے پہلے فلاسفروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. جی ڈاکٹر شیرشاہ، جس طرح آپ نے پہلے ہم درگاتما کے بارے میں بات کریں، اس سے پہلے جو آپ نے تعارف کروایا ہے انڈین فلاسفرز کا، وہ بالکل صحیح ہے اپنی جگہ پہ، اور ایسا ہی ہے کہ الگ الگ ریلیجنس کو سے وہ ملتا ہے. ہندوازم جو ریلیجن ہے وہ الگ الگ وہاں سے ملتا ہے. ابھی جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں جو قبل مسیح کا زمانہ ہے، اس میں ویدک پیریڈ جو تھا، جب یہ فلاسفرز یہ سارے جو ہم بات کریں گے ان کے بارے میں، اس پیریڈ کو، اس زمانے کو جو ہے نا ویدک پیریڈ کہا جاتا ہے، اور اس میں ویدک انڈین لٹریچر جو ہے وہ بہت اپنے عروج پہ تھا. تو یہ زمانہ وہ ہے جب ویداز اور ویدک لٹریچر بر صغیر میں شروع ہوا تھا. یہ ویداز جو ہوتے ہیں وہ بیسکلی ان کلام کو کہتے ہیں جو ہندو مذہب کے بہت بڑے بڑے جانے مانے فلسفہ دانوں نے یا دینداروں نے لکھے ہیں. اس میں ٹوٹل 4 ویداز ہیں: رگ ویدا، یجر ویدا، سما ویدا اور اتھروا ویدا. اور یہ زمانہ تقریباً 1500 سال قبل مسیح سے شروع ہوا ہے. اور ہندو مذہب کے بڑے بڑے بابا جنہوں نے یہ ویداز لکھے ہیں، انہوں نے بہت تپسیا کی ہے، بہت اپنا پڑھائی کی ہے، اور الگ جا کے انہوں نے سوچ کیا ہے، فکر کی ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ کلام لکھے ہیں جن کو جو الگ الگ کتابوں میں ہمیں حاصل ہیں اور ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اور اسی طرح پھر اسی لیے ہم پھر ان فلاسفرز کے بارے میں بات کریں گے جن کا تعلق بہت زیادہ ویدک لٹریچر سے ہے، اور بہت مشہور ہیں یہ لوگ سب. اور انہوں نے اس لوگوں تک جو ہے نا یہ لٹریچر اور اپنی سوچ پہنچائی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے فلاسفرز کے بارے میں بات کریں، ہمارا وقت ابھی وقفے کا ہو رہا ہے، تو ہم وقفے کے بعد ان سب کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایک ساتھ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. وقفے کے بعد ہم حاضر ہیں علم و آگاہی کے سفر میں. تو زہرا ہمیں بتا رہی تھی ہندوستانی فلسفے. ڈاکٹر شیرشاہ نے درگاتماس کا نام لیا، تو ذرا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ درگاتماس کا مطلب لگ رہا ہے، آئی ڈونٹ نو، کہ اندھیرے میں ہونے سے ہے. تو ایسا کچھ ہے کیا؟ بتائیں ذرا. جی بالکل، آپ بہت قریب پہنچ چکی ہیں اس نام کے. اگر ہم بات کریں درگاتما کے بارے میں، تو یہ ایک بہت ہی قدیم انڈین بابا ویدک تھے جنہوں نے رگ ویدا میں اپنے فلسفیانہ کلام کی وجہ سے کافی مقبولیت حاصل کی. یہ درگاتما سب سے پرانے رشی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. رشی گھرانے وہ ہوتے ہیں جہاں پہ جو ماں باپ ہوتے ہیں، جو پیرنٹس ہوتے ہیں، اور سارے جو ان کے اس خاندان کے بڑے ہوتے ہیں، وہ سب بہت پڑھے لکھے اور پرنور شخصیات مانے جاتے ہیں. تو درگاتما سب سے پرانے رشی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی کہانی ہمیں مہابھارتا کی کتاب سے ملتی ہے. ان کے والد کا نام اتھتیہ تھا اور والدہ کا نام مامتا تھا. اور جیسے کہ ڈاکٹر صدرہ آپ نے بتایا کہ ان کا نام سے آپ کو کچھ اندھیرے میں ہونے سے لگ رہا ہے، تو واقعی ان کے نام کا مطلب اندھیرے میں ہونے کا ہے، کیونکہ یہ پہلے بابا تھے جو کہ اندھے تھے. اچھا، ہاں، بلائنڈ فلسفی جو کہ اندھے تھے. جی، اس زمانے کے فلسفی یا اس زمانے کے ویدک بابا تھے جو کہ بلائنڈ تھے، اندھے تھے. جی اچھا. تو ان کے نام کا مطلب ہی ان کی جو یہ آنکھوں کا نور نہ ہونا، اسی کا مطلب ہے. ان کے نام کا مطلب ہی یہی ہے. اور لیکن لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے اپنے کام سے جو اس طرح کے وہ کام کرتے تھے، جس طرح کی وہ سوچ رکھتے تھے، جس طرح کی وہ بات کرتے تھے، تو لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ اندھیرے سے بہت دور تھے وہ، اور انہوں نے اپنی اس کام کی وجہ سے، اپنے کلام کی وجہ سے لوگوں کو بھی اندھیرے سے اجالے میں لائے. وہ انہوں نے رگ ویدا میں 24 بھجن لکھے ہیں، اور یہ 24 بھجن جو ہے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ مانے جاتے ہیں. اور ان کے جو بھجن تھے وہ الگ الگ مضامین پر مبنی ہیں. انہوں نے 10 بھجن اگنی پر لکھے ہیں، اور جس میں وہ اپنا رشتہ اپنے خالق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں.
ان کا ایک بھجن اسیارمیا کے نام سے جانا جاتا ہے اور وہ رگ ویدا کا سب سے زیادہ فلسفیانہ کلام سے مشہور ہے. اس میں انہوں نے زبان کے اوپر بات کی ہے. اوم کا لفظ بھی انہوں نے، یہ پہلے انسان تھے جنہوں نے اوم کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اب اوم کا لفظ خدا کی جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے، صرف ہندو مذہب میں نہیں، بہت سارے مذہبوں میں. اس میں انہوں نے دنیا اور اس کی حقیقت کے بارے میں بھی بات کی ہے. یہ وہ فلسفی ہیں جن کو فلکیات میں بھی بہت انٹرسٹ تھا، اور اپنے بھجن میں انہوں نے کالا چھاکرا کے بارے میں بھی بات کی ہے. یہ پہلے انسان تھے جنہوں نے ستارے اور ان کے پلانٹس کی پوزیشن کا اثر دنیا اور انسانوں پر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کی ہے. ان کا علم اور کلام کرنے کی قوت ان کے بچوں میں بھی منتقل ہوئی ہے. ان کے بچے بہت فیمس پوئٹس بھی رہے ہیں، اور ان کے بچوں نے ان کا کام بھی آگے بڑھایا ہے. ذرا ایک ورڈ استعمال کیا آپ نے ابھی، کالا چھاکرا، ہے نا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈاکٹر سدرا، کالا چھاکرا اس ریڈیو کے پروگرام میں بتانا تو بہت مشکل ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر تقریباً 5 بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. اچھا. یہ ایک ایسٹرالوجی میں ایک سبجیکٹ ہے، اور تانترک ایسٹرالوجی کے نام کے اس سے جانا جاتا ہے. کالا کا مطلب ہوتا ہے وقت، ٹائم، اور چھاکرا کا مطلب ہوتا ہے ویل، پہیا. تو یہ اس میں جو ہے اس کے الگ الگ کتابیں ہیں، اور ہر کتاب الگ مطلب ہر چیز الگ الگ چیزوں کو بیان کرتی ہیں. اور یہ سمجھیں کہ ایسٹرالوجی میں، فلکیات میں جو ہے نا، ایک کیلنڈر کے طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، جو ستاروں کی اور پلانٹس کی پوزیشنز پر مبنی ہوتا ہے. اور پھر ان کی کتابوں میں اپنے اندر کا جو ہمارے اندر کی جو انرجی ہے، کیفیت ہے، اس پہ بھی بات کی گئی ہے. تو یہ بہت ڈیٹیلڈ ایک چیز ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کہ درگاتما پہلے انسان تھے جنہوں نے کالا چھاکرا کے بارے میں بات کی تھی، اور اس کے بارے میں اس کو انٹروڈیوس کیا تھا، اور اس کا اثر بتایا تھا دنیا اور لوگوں پر. شکریہ زہرا، تم نے مطلب بتایا کالا چھاکرا کا. تو اب جو ہمارے دوسرے فلسفی ہیں اشتیا یاکرا، اس کے بارے میں اب بتاؤ. جی، اشتا یاکرا بھی ویدک کلچر کے بہت ہی قابل احترام بابا تھے. ان کی ماں سجاتا اور والد کہوتا تھے، اور ان کے نانا خود ایک ویدک تھے. ان کا نام ادلکا ارونی تھا. یہ ان خاص پادریوں میں سے تھے جنہیں چراخاس کے نام سے جانا جاتا تھا. چراخاس وہ لوگ ہوتے تھے جو اس زمانے میں ملک کے الگ الگ حصوں میں گھوم کر ویدک تعلیم دوسروں تک پہنچاتے تھے. اچھا. جی، اور ان کی اپنی ایک اسکول بھی تھی جہاں پہ سجاتا اور کہودا نے تعلیم حاصل کی، اور وہیں پر یہ ارونی نے اپنی بیٹی کے لیے یہ ان کے نانا کی بات ہو. جی، نانا نے اپنی بیٹی کے لیے کہودا کا چناؤ کیا، مطلب انہوں نے پسند کیا ان کو، اور ان کی شادی ہوئی، اور ان کے بچے کا نام تھا اشتا یاکرا، جو ہمارے دوسرے فلسفی ہیں. کیونکہ اشتا یاکرا نے بہت سارا وقت اپنے والد کے ساتھ، اپنے نانا کے ساتھ گزارا ہے، تو شروع سے ہی، بچپن سے ہی انہوں نے ویدک تعلیم حاصل کر لی تھی. اور جیسے ڈاکٹر صدرا آپ کو جان کے اچھا لگے گا کہ جیسے آپ نے درگاتما کا نام کا کوئی مطلب تھا، خاص ان کی جو اندھا ہونے کی جو بات تھی، اسی طرح اشتا یاکرا کا بھی کے نام کا بھی مطلب ہے. ان کے نام کا مطلب ہوتا ہے 8 ڈیفارمیٹیز. اشتا یاکرا مطلب، ہاں، اچھا، 8 کا مطلب 8، اور ڈیفارمیٹی ہوتی ہے کوئی عیب ہونا. تو یہ اس لیے ان کا نام تھا کیونکہ ان کے واقعی جسم میں یہ پیدا ہوئے تھے تو 8 عیبوں کے ساتھ پیدا ہوئے تھے. ان کی 8 ڈیفارمیٹیز تھی باڈی میں، جس وجہ سے ان کا نام رکھا ہے اشتا یاکرا. اور ان کی کہانی، ان کی زندگی کی کہانی ہمیں رامانیا اور مہابھارتا سے ملتی ہے. کہتے ہیں کہ جس طرح، کیونکہ یہ اپنے والد کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، وہ دونوں بھی بہت ویدک تعلیم حاصل کرتے تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے جو بھجن تھے وہ ماں کی پیٹ میں ہی سیکھ چکے تھے. جب پیدا ہوئے تھے تو بہت زیادہ ہی علم کے ساتھ پیدا ہوئے تھے. سوچنے کی بات ہے کہ کتنا لوگ سوچتے تھے، مطلب جیسے نام اشتا یاکرا، 8 ڈیفارمیٹیز دیکھ کے ان کا نام رکھ لایا. اب ہم تو ایسے پیدا ہو گئے، سدھا نام رکھ لیا گیا.
صحیح. اب سوچنے پہ مجھے بھی ہو رہا ہے کہ میرا نام زہرا کیوں رکھا گیا ڈاکٹر زہرا. خیر, تو اشتا یاکرا نے کتابیں لکھی تھیں. ان میں ایک کتاب تھی اشتا یاکرا گیتا اور دوسری تھی اشتا یاکرا سمیتھا. اس میں یہ انسانی وجود اور اس کی حقیقت, دنیا کی حقیقت, روح اور اس کی آزادی اور سکون کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور اشتا یاکرا نے زندگی گزارنے کے کچھ فلسفے بتائے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. یا تو ہم دنیا میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو دیکھیں, اس سے خوش ہوں, یا ہم دنیا کی چیزوں میں انوالو ہو جائیں, ڈیپلی انوالو ہو جائیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا ڈیپلی ہم انوالو ہوں گے اتنا زیادہ ہی درد اور پریشانی اور بے چینی رہے گی. بالکل صحیح. شاہ بڈائی کا شعر یاد آ گیا, اللہ ڈاہی مت یا ڈاہی دکھ رسن. مطلب جتنا میں گہرائی میں جاؤں گا اتنا مجھے دکھ ملیں گے. اچھا, تو اب ان کی فلسفی یہ تھی, وہ ایڈوائس یہ کرتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ہم ڈیپ نہ جائیں, دنیا میں انوالو نہ ہوں, بلکہ صرف باہر سے کھڑے ہو کے دیکھیں, محض دیکھیں صرف. اچھا جی, وہ یہ کہتے ہیں کہ انوالو نہ ہونے سے, چیزوں میں نہ گھسنے سے, صرف یہ ایک فزیکلی نہیں کہ ہم کسی چیز میں انوالو ہو رہے ہیں, بلکہ ایک روحانی طور سے بھی ہم انوالو نہ ہوں. اگر کسی چیز, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی مدد نہ کریں یا کسی کے کام نہ آئیں یا جو مسئلے چل رہے ہیں اس میں اپنی رائے کا اظہار نہ کریں یا اس مسئلے کو سالو نہ کریں. یہ قطعی ان کا مطلب نہیں تھا, لیکن ان کا مطلب یہ تھا کہ اس میں ایموشنلی انوالو نہ ہوں, بلکہ اپنے آپ کو ہر وقت ڈیٹیچڈ رکھیں. ڈیٹیچ کا مطلب ہے اپنے آپ کو الگ رکھیں اس چیز سے, اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. ہاں, میں تو ڈس ایگری کروں گی بے شک, کیونکہ گہرائیوں میں جو ہے الگ سا مزہ ہوتا ہے, اس میں الگ سے آپ کو جوابات ملتے ہیں, آپ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں, ایک الگ سی چیز ہوتی ہے. صحیح کہہ رہی ہوں گی آپ, لیکن ان کا یہ ماننا تھا کہ جب ہم انوالو ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو امپورٹنٹ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں اپنا آپ ہم نے یہ کیا, یا اپنی ایگو پہ بھی بات آ جاتی ہے اس میں. تو اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ ہم کس نیت سے گہرائی میں جا رہے ہیں. اگر کھوجنے کی نیت سے گہرائی میں جا رہے ہیں تو اب الگ ہوگا, لیکن ہم گہرائی میں اس لیے جا رہے ہیں تاکہ یہ اللہ والی بات آ جائے. جو انہوں نے یہ بات جنرل انسانوں کے لیے کی اور انسانی فطرت کو پڑھتے ہوئے کی ہے, تو یہ وہ جنرل پبلک کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہماری فطرت میں یہ ہے کہ جب ہم انوالو ہوتے ہیں نا تو پھر ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور اپنے آپ کو امپورٹنٹ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ وہ جس بات کو پریچ نہیں کرنا چاہتے تھے. اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اس کیفیت تک پہنچنے کے لیے کہ ہم چیزوں میں انوالو نہ ہوں اور دور سے دیکھ کر اس میں انوالو رہیں, دور سے اپنے آپ کو ایموشنلی اٹیچ نہ ہو کسی چیز میں. یہ چیز وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ تپسیا, بہت زیادہ ایک وقت کے بعد آتی ہے, اور اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے, وہاں تک پہنچنے کے لیے انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے. صحیح. چلے ذرا اب آپ ہمیں بتائیں لوپا مودرا کے بارے میں. اور وہ خاتون تھی, اس زمانے میں خاتون فلسفی ہونا اور فلسفے میں نام پیدا کرنا بہت بڑی بات تھی. تو آپ بتائیں ان کے بارے میں کیا خصوصیات تھی. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ ہماری بہت امپورٹنٹ اہم فلسفی ہیں کیونکہ وہ خاتون تھی. یہ جو ہے تقریباً 1950 سال قبل مسیح کے زمانے میں پیدا ہوئی تھی, اور ان کے شوہر کا نام تھا اگستیہ. یہ اگستیہ خود ایک ویدک تھے, بہت مشہور تھے, لیکن فلسفیوں میں ان کا نام نہیں آتا. فلسفیوں میں نام آتا ہے لوپا مودرا کا, اور یہ قدیم ویدک لٹریچر میں ان کا نام ہمیں ملتا ہے لوپا مودرا کا. جس طرح دوسرے فلسفیوں کے نام کے کچھ مطلب تھے, تو لوپا مودرا کے نام کا بھی ایک مطلب ہوتا ہے. لوپا کا مطلب ہوتا ہے کھو جانا, اور مودرا جو ہے جانور کی ان خاص حصوں کے بارے میں, خاص حصوں کو بولتے ہیں. جانور کے جو باڈی پارٹس ہوتے ہیں ان کو مودرا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ لوپا مودرا بہت ہی خوبصورت, نہایت ہی خوبصورت عورت تھی, اور ان کا نام کا مطلب, نام لوپا مودرا اس لیے ہے کیونکہ ان کے جو شوہر تھے
مطلب ان کے حساب سے وہ مطلب اتنی خوبصورت تھیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہرن کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، یا جو بطخ ہوتی ہیں، جو سوانز ہوتے ہیں جو پانی میں بطخ جو ہوتی ہیں، ان کی گردن بہت خوبصورت ہوتی ہے. تو یہ جو جانور کے جو باڈی پارٹس ہیں یہ بھی ان کی خوبصورتی کے آگے کچھ نہیں تھے، اس لیے ان کا نام لوپا مودرا ہے. لوپا مودرا اور ان کے شوہر بہت فیمس ہیں، ایک للتا سہس وناما. للتا سہس وناما کے لیے انہوں نے یہ لوگوں تک پہنچایا تھا. یہ جو ہے للتا دیوی ایک ڈیوائن ماتا تھیں جن کے انہوں نے 1000 نام لکھے تھے لوپا مودرا نے، اور یہ نام انہوں نے بھجن کی صورت میں لکھے تھے. اور یہ وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے اپنے بھجن میں ایک بھی نام ریپیٹ نہیں کیا تھا. 1000 نام لکھے تھے اور ایک بھی نام ریپیٹ نہیں کیا تھا. یہ جو ہے ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، اور بادشاہ کے کیونکہ وہ محل میں رہتی تھی، محل کی آسائشوں میں رہتی تھی، جبکہ ان کے جو شوہر تھے وہ خود ایک ویدک تھے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پورا وقت ٹریول کرتے رہتے تھے. تو ان کے شوہر نے جب ان کے لیے رشتہ مانگا اور ان کا رشتہ ہوا ان سے، تو انہوں نے بہت خوشی سے اور بہت آسانی سے اپنے محل کی آسائشوں کو چھوڑ کے اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی تھی. اسی وجہ سے انہیں پرتی ورتا کہتے ہیں، اپنے شوہر کا بہت وفادار ہونا کہتے ہیں. لیکن ان کے جو شوہر تھے وہ کچھ خاص ان کے ساتھ اتنا اچھا رشتہ نہیں رکھتے تھے. بے وفا تو نہیں کہیں گے، لیکن اتنے زیادہ ان کا دھیان نہیں رکھتے تھے، جس کے لیے انہوں نے ایک وہ پتی، وہ کیا نام تھا، وہ پرتی ورتا تھے. پتی ورتا، تو وہ پتنی ورتا نہیں تھے. جی. تو جب یہ ان کو فیل ہوا، احساس ہوا کہ میرے شوہر مجھے اتنا وقت نہیں دیتے، تو انہوں نے اپنے شوہر کے لیے 2 خوبصورت شعر لکھے تھے، جس کو جب انہوں نے پڑھا، ان کے شوہر نے پڑھا، تو ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوا اپنی بیوی کی طرف.